تو انشاءاللہ چند جمعات ہم موت اور عالم برزخ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزع کا عالم ہے، موت کا وقت ہے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، واقعات روایات کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ آئیے عرض و معروض سے قبل درود پاک کا نظر عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عالم انسان کے لیے جو عالم ہوتے ہیں وہ 5 عالم ہے، یعنی جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر رہے، جہاں پر رہیں گے، وہ کتنے ہیں؟ 5۔ ایک عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا جہاں پر ہم ابھی ہیں، تیسرا عالم برزخ، چوتھا عالم حشر، اور 5واں عالم آخرت۔ پہلا عالم ارواح، آخری عالم آخرت۔ اور انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، جاتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے۔ انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں ماں باپ کے سبب سے آیا، ماں باپ کے ذریعے آیا، ماں کے پیٹ سے۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے۔ کیا ہے؟ موت۔ اور پھر یعنی موت آئے گی تو وہ کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں۔ اور اس کے بعد عالم برزخ سے عالم حشر میں جائے گا، تو عالم حشر میں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لوگ اٹھیں گے۔ اور پھر آخری عالم حشر سے عالم آخرت میں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور کفر ہوگا تو جہنم میں جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اب ان 5 عالموں میں آپ غور کریں تو درمیان میں کون سا عالم ہے؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم آخرت، ان 5 میں درمیانی کون سا عالم ہے؟ وہ ہے عالم برزخ۔ جو درمیان میں ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، محافظت کرو، پابندی کے ساتھ پڑھو، خاص طور پر نماز وسطیٰ کی، یعنی درمیانی نماز کی۔ کون سی نماز ہے وہ؟ نماز عصر۔ اس کی اور زیادہ تاکید ہے۔ تو یہ عالم برزخ جو ہے بڑا اہم عالم ہے۔ اور اس عالم میں جانے کا سبب موت ہے۔ تو موت اور برزخ کے تعلق سے انشاءاللہ
گفتگو کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک میت کو دفنانے کے بعد قبر کے قریب بیٹھ کر آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنا روئے کہ مٹی بھی تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی، اتنا روئے۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا اس کی تیاری کرو، قبر کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ اس کی تیاری کرو۔ موت کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبر کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ جب جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تب نہیں روتے، قبر کے پاس آپ اتنا روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قبر پہلی منزل ہے، اس کا معاملہ جس کے لیے آسان ہو گیا آگے کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور جس کے لیے اس کا معاملہ سخت ہوا آگے کا معاملہ بھی سخت ہوگا۔ تو یہ درمیانی جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، جس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور اس میں جانے کا جو سبب ہے وہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے محبوب فرما دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو، دور جاتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہارے پاس آئے گی ہی، وہ تم سے ملاقات کرے گی، تمہارے پاس آئے گی۔ موت سے تم نہیں بھاگ سکتے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ اس کی وضاحت کی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، اخذا، پکڑ لیا، اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اے ابن عمر، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی ایسا شخص جو راستہ طے کرتا ہے، یعنی تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی راستہ طے کرنے والا، ادھر سے ادھر جانے والا۔ مسافر ہوتا ہے وہ دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے سفر میں؟ ایک مسافر جو ٹریول کرتا ہے وہ ٹریولنگ میں کیسے رہتا ہے؟ وہ کسی بھی جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، کسی بھی جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، بلکہ وہ آگے گزرتا ہے، کیونکہ اس کو آگے جانا ہے، وہ سفر میں ہے۔ مسافر ایسے رہتا ہے نا، کسی کی بھی جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، وہاں پر اتنا جی نہیں لگاتا کہ وہاں کا ہو کر رہ جائے، وہیں پر رہے، نہیں، کوئی بھی مسافر ایسا نہیں کرے گا۔ اسی طرح انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، وہ اس عالم کو، اس دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، اس کو مستقل ٹھکانہ نہیں بنانا چاہیے کہ بس ہمیں یہیں پر رہنا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہاں نہیں رہنا ہے، ابھی تو وہ دوسرے عالم میں ہے، ابھی تو اس کو اور دو عالم کی منزل کو طے کرنی ہے اور پھر عالم آخرت میں جانا۔
وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مسافر. اگر مسافر کسی جگہ کو مستقل ٹھکانہ بنانا چاہے، وہی کا ہو کر رہنا چاہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا. اسی طرح کوئی دنیا کو ہی مستقل ٹھکانہ بنانا چاہے اور دنیا کا ہو کر رہ جائے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرے، تو پھر کیا رہے گا اس کے پاس؟ وہ کیا لے کر جائے گا؟ اپنی منزل پر کیا لے کر جائے گا؟ خالی ہاتھ. اور پھر آگے فرمایا یا ایسے رہو جیسے کہ عابر سبیل، یعنی راستے کو پار کرنے والا. ہم کبھی کبھی سڑک کو پار کرتے ہیں، ادھر سے بھی کار آ رہی ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے جاتے ہیں کہیں حادثہ نہ ہو جائے، کہیں گاڑی ہمیں کچل نہ دے. سنبھل کر جاتے ہیں، راستہ طے کر دیتے. ہماری نگاہ، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ سامنے. مجھے سامنے جانا ہے، توجہ ادھر ہوتی ہے. لیکن وہاں تک جانے کے لیے ہم راستے پر تو چلتے ہیں نا، طے کرتے ہیں. توجہ ادھر ہوتی ہے اور سنبھل کر جاتے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا دنیا میں بھی تم ایسے ہی رہو، کیونکہ تمہیں آگے جانا ہے. وہ کون سا عالم ہے؟ عالم برزخ میں. تمہارا دھیان، تمہاری نگاہ، تمہاری توجہ عالم برزخ کی طرف ہونی چاہیے. موت کے بعد جہاں تمہیں جانا ہے، تم دنیا میں سنبھل کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برباد ہو جاؤ، کوئی آ جائے اور حادثہ ہو جائے، تمہارا ایمان برباد ہو جائے، تمہارے اعمال برباد. سنبھل کر چلو اور دنیا سے رخصت ہو کر دوسرے عالم میں جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اسی حدیث میں آگے ہے کہ کانا یقول، فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. انسان جب تو شام کر لے، یعنی جب تیری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر. فلا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار مت کر کہ کل سے میں نیک بن جاؤں گا، کل سے میں داڑھی رکھ لوں گا، کل سے میں نمازی بن جاؤں گا، کل سے میں یہ کروں گا. نہیں، تو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے صبح آنے سے پہلے موت آ جائے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب تیری صبح ہو جائے، جب تو شام تیری گزر جائے، صبح ہو جائے، تب بھی بے فکر مت ہو جانا. چلو میری تو رات گزر گئی، صبح ہو گئی. نہیں، بے فکر مت ہونا. فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار مت کرنا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ شام آنے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے ملک الموت کا سامنا ہو جائے اور موت آ جائے. ہم جانتے ہیں ہماری دوپہر ہے، ابھی شام ہوگی، ہم جانتے ہیں. بہت سارے لوگ شام کا پلان بنا کر تیار رکھتے ہیں، رات کو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. رات تو دور کی بات ہے، ہم تو مہینوں کا، سالوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ 5 سال بعد یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ کریں گے، 15 سال بعد یہ کریں گے، 17 سال بعد یہ کریں گے، 20 سال بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب بال سفید ہو جائیں گے، جسم کمزور ہو جائے گا، تب اللہ کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. پلاننگ کرنے والے باقاعدہ ایسی پلاننگ بناتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا نہیں کہ ہماری شام ہوگی یا نہیں. کتنے پلاننگ بنانے والے شام ہی نہیں کر پائے اور شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے ہی چلے گئے. تو جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. یعنی جو کرنا ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، تم زندہ ہو تو کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، نیکیاں کر لو. صبح کا انتظار اور شام کا انتظار مت کرو. یہ ہے. اور موت کے تعلق سے کچھ باتیں. موت بری نہیں ہے، موت سے ہم ڈرتے ہیں نا، ڈرنا نہیں چاہیے. مومن کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. مومن کے لیے موت بری نہیں ہے.
بلکہ مومن کو موت سے محبت کرنے کا حکم ہے. موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ کو میں چند احادیث بتاؤں مختصر تو آپ سوچو گے موت یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اگر کوئی شخص آئے, اگر ہمیں تحفتاً کوئی چیز دے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. چاہے کوئی کتنا بڑا ہی ہوگا, اس کو تحفے میں اگر کوئی چیز ملے گی تو وہ خوش ہوگا, اس کا دل خوش ہوگا. تو موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, اور یہ میرے آقا نے فرمایا ہے تحفۃ المؤمن الموت. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا الموت ریحانۃ المؤمن. موت تو مومن کے لیے پھول ہے. سبحان اللہ, خوشبو ہے, پھول ہے. موت مومن کے لیے کیا ہے؟ خوشبو ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الموت کفارۃ لکل مسلم. موت ہر مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مرنے سے پہلے گنہگار ہوں گے, لیکن مرنے کے بعد طیب و طاہر ہو جائیں گے. اس کی تفسیر میں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کو تو کانٹا لگتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے, اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے. مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سکرات کا جو عالم ہوتا ہے, نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے, یعنی جب موت قریب آتی ہے تو اس وقت تو تلوار کے 300 وار کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے ایسی اس سے بھی سخت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اور نزا کے عالم میں, سکرات کے عالم میں جو بھی تکلیف بندے مومن کو پہنچتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ بالکل پاک اور صاف کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ ہے, یہ کفارۃ لکل مسلم ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دو چیزوں کو برا جانتے ہیں, حالانکہ وہ چیزیں بری نہیں ہیں ان کے لیے. ایک موت, لوگ موت کو برا سمجھتے ہیں, حالانکہ موت دنیا کے فتنے سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا موت کیا ہے؟ دنیا کے فتنے سے بہتر ہے. اور دوسری چیز مالوں کی کمی, مال کم, اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں حالانکہ یہ اس کی وجہ سے قیامت میں حساب کم ہوگا, تو یہ بھی بہتر ہے. لوگ برا سمجھتے ہیں. تو موت کیا ہے؟ بری نہیں ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت مومن کے لیے خوشبو ہے, موت مومن کے لیے ذریعہ ہے اپنے رسول کے دیدار کا, موت مومن کے لیے سبب ہے اللہ سے ملاقات کا. جب موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. اس لیے ہمیں موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے بارے میں اپنے معاملے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, اچھی امید رکھنی چاہیے, گناہوں کے سبب ڈرنا بھی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کی امید بھی رکھنی چاہیے. روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ, کیا میں تمہیں وہ بات بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو سب سے پہلے کیا پوچھے گا, اور مومنین اللہ کے سوال پر کیا جواب دیں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن, حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی مومنین سے سب سے پہلے پوچھے گا کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ یعنی کیا تم مرنے کو اور مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کو پسند کرتے تھے, پسند کرتے ہو؟ مومنین عرض کریں گے ہاں, ہم تجھ سے ملنا چاہتے تھے,
ہم تیری بارگاہ میں آنا، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیوں؟ کیوں ملنا چاہتے، کیوں ملاقات کے مشتاق تھے؟ تو مومنین عرض کریں گے مولا ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں آئے اور تو ہم پر رحم و کرم فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر کرم فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے لیے مغفرت واجب ہو گئے۔ یہ ہے امید۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو نزع کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا حالت ہے اس وقت، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اپنے گناہوں کے سبب خوف زدہ ہوں۔ اپنے گناہوں کے سبب کیا ہے؟ خوف زدہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکیوں پر ثواب کی امید بھی رکھتا ہوں۔ یعنی خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف ہے، اور بلائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی، اس کے فضل و کرم کی امید ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو جس سے وہ خوف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرما دے گا، اور جس کی وہ امید رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امیدوں کو پوری فرمائے گا۔ یہ ہے امید، یہ ہے خوف اور امید۔ تو موت سے پہلے ہمیں ان دونوں کے درمیان رہنا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے کہ کیا ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ایک لڑکا گنہگار سیاہکار تھا، موت کا وقت، نزع کا عالم تھا۔ اس کی ماں، اس کی والدہ اس کے قریب کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ماموں کو جو قریب میں کھڑے تھے پوچھا ماموں میری والدہ کیوں رو رہی ہے؟ تو ماموں نے کہا بیٹا تیری والدہ تیرے گناہوں کی وجہ سے رو رہی ہے، تو گنہگار تھا، تیرا کیا ہوگا؟ اس وقت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہو جاتا ہے، کس کی زبان پر کیا الفاظ آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ادا پسند فرما لیتا ہے۔ اس وقت اس لڑکے نے پوچھا مامو جان یہ بتائیے کیا میری ماں مجھ پر رحم نہیں کرتی تھی؟ مجھ سے کبھی کوئی بھول ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی تو کیا میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی؟ کیا میری ماں نے مجھ کو چھوڑ دیا؟ میری ماں نے مجھ پر کبھی رحم نہیں کیا؟ تو مامو جان کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں، ماں تو ہمیشہ تم سے محبت کرتی ہے، ماں تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے میرا بیٹا آرام سے رہے، سکون سے رہے، ہمیشہ تجھ پر رحمت و شفقت کا اظہار کرتی ہے اور کرے گی۔ اور اس نے کیا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے کہا مامو جان میرا پروردگار میری ماں سے کئی گنا زیادہ رحمت و شفقت فرمانے والا ہے، مجھے میرے پروردگار کی رحمت سے امید ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد اس کے ماموں نے ایک اینٹ کو ہٹا کر اندر نگاہ کی آخری دیدار کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا، اس کی قبر ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وسیع فرما دی گئی ہے، کشادہ ہو گئی۔ اس نے دوسروں کو پوچھا کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو، کہیں میری نظر کا دھوکہ تو نہیں ہے؟ تو جتنے بھی موجود تھے سب نے کہا تم نے جو دیکھا وہی ہم نے دیکھا۔ کہا یہ اسی کلمے کی وجہ سے ہے جو موت کے وقت اس نے کہا تھا۔ یہ ہے تو دونوں چیزیں ہیں، خوف بھی اور امید بھی۔ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن ایک بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، کبھی بھی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان یہ جو کچھ ملے گا ہمیں، یہ جو بھی دولت ملے گی مغفرت کی، ثواب کی، رحمت کی، اللہ کے فضل و کرم کی، یہ کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان ہوگا تو سب کچھ ملے گا، ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
ہمیشہ کے لیے جہنم. اور یاد رکھے ایمان کی سلامتی یہی سب سے بڑا سوال ہے. ایمان ہمارا محفوظ کب رہے گا؟ ایمان ہمارا سلامت کب رہے گا؟ ایمان ہمارا مضبوط کب ہوگا؟ ایمان ہمارا کامل کب ہوگا؟ جب ہم اعمال صالحہ کو کریں گے، اچھے عمل اپنائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے. یاد رکھے قرآن کو اٹھائے، جہاں جہاں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، بخشش کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا، وہ کس سے کیا؟ صرف مومن سے نہیں کیا، بلکہ مومن کے ساتھ مومن صالح سے کیا. آپ کو دو تین مثالیں دوں. سورۃ العصر آپ اٹھائیے پڑھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ محبوب کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر دیکھو ایمان کے بعد کس کا ذکر ہے؟ عمل صالح کا. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے. سورۃ التین میں دیکھیں، والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وہ لوگ جو مومن ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے بے شمار اجر ہے. یہاں پر بھی دیکھا آپ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. تو یہ ہے عمل صالح. اس لیے غفلت میں نہیں رہنا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ آخری بات، انشاءاللہ اس پر اور گفتگو ہم کریں گے، لیکن اس کو ذہن میں بٹھا کر جانا. یہ بہت ہی عبرت والی بات ہے جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے. یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، چلو یار یہ تو چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، اللہ معاف کر دے گا. کبھی شیطان اس طرح بہکاتا ہے. امید الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، یہ الگ بات. وہ شیطان کا دھوکہ ہے، یاد رکھیں. وہ شیطان کا کیا ہے؟ تو چلیے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ گناہ صغیرہ میں سے، صغیرہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں تک لے جاتے ہیں. جو کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں تک لے جاتے ہیں. اب میں اس کی پہلے ایک مثال دے دوں جو ایک حدیث پاک میں بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ایک مثال بیان فرمائی حدیث پاک میں، کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک قوم ایک وادی میں اتری، ایک وادی میں آئی، ان کو آگ کو روشن کرنا تھا، آگ جلانی تھی. تو پھر ان میں سے ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، اور ایک ایک لکڑی کو لے کر آیا. تو اب ایک ایک لکڑی لائیں گے تو کتنی لکڑیاں ہو جائے گی؟ لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہو گیا، بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی. پھر لکڑیوں کو جلایا. تو پہلے کون سی جلاتے ہیں؟ چھوٹی لکڑیاں جلاتے ہیں. اب چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے، اب چھوٹی لکڑیوں کی آگ بڑی لکڑیوں تک پہنچتی ہے اور بڑی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں، انسان چھوٹا سمجھتا ہے یہ تو گناہ چھوٹا ہے، پھر وہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ کبیرہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر بندہ بڑے گناہوں سے بھی نہیں بچتا. تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ تک لے جاتے ہیں اور پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سعادت نہیں رہتی، یعنی سعادت بھلائی کی کوئی بات نہیں رہتی، یہاں تک کہ موت کے وقت وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. سمجھ گئے یہ بات؟ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ تک لے جاتے ہیں اور پھر بندہ بڑے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی سعادت ہی نہیں رہتی. اور جب سعادت ہی نہیں رہتی تو مرنے کے وقت وہ حالت کفر میں مرتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یاد رکھ،
حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پوری زندگی ایمان کے ساتھ رہیں گے لیکن مرنے کے وقت کافر ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی ہے کہ دیکھو ایک نماز چھوڑی، چل نہیں یار ایک تو چھٹی ہے، 4 تو میں پڑھتا ہوں، صرف فجر کی جاتی ہے، رات کو لیٹ سے سونا ہوتا ہے، صبح میں اٹھ نہیں پاتا، صرف فجر کی جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اور ایک جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اور ایک جاتی ہے، پھر اس طرح بندہ دور ہوتا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹا ایک گناہ کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، پھر اور بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑے گناہوں سے نہیں بچتا۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد بلکہ ہمارے نفس میں ملے گی۔ ہم اپنی ذات کو دیکھیں، پہلے ہمارے نفس میں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔